بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جلدی کرو۔ نمبر 1، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ جلدی ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو پتہ چلا کہ اس پر قرض ہے، تو جب تک کسی نے قرضہ اتارنے کی ضمانت نہیں دی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ادا نہیں فرمایا۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو آپ جلدی ادا کر دیں۔ اور قرضہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے یا کسی سے لینا ہے تو اگر دینے والا آپ سے کوئی مہلت مانگتا ہے کہ آپ مجھے 10 دن یا 15 دن دے دیں، میں انشاءاللہ قرضہ ادا کر دوں گا، اور اگر آپ دے دیتے ہیں اس کو مہلت مسلمان ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، تو جتنا آپ نے اس کو قرض دیا ہے آپ کے قرض کے برابر اللہ تعالی ہر روز آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی انسانیت کے ساتھ محبت اور رواداری جو ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور نمبر 2، نکاح۔ بچہ بچی اگر جوان ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جو ہے ان کا نکاح کر دو، اور نکاح میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے، اور جتنا کم خرچ ہو نکاح میں اتنا زیادہ برکت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہمان آ جائے تو مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ یہ نہ وہ کہیں دور سے آیا ہے، کراچی سے آیا ہے یا ملتان سے آیا ہے، آپ لاہور میں رہتے، جب وہ آیا تو آپ اسے باتوں میں لگا دیں، بٹھائے رکھے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ آئے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ اور نمبر 4، جنازہ۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جلد جنازہ پڑھ دیا جائے اور اسے قبر میں پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ نیک ہے تو جنت جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اور جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کھول دیتا ہے اور روشن فرما دیتا ہے۔ تو یہ 4 کام ہے۔ نمبر 1، اگر آپ پر قرضہ ہو تو جلدی ادا کر دیں، اور نمبر 2، اگر بچہ بچی بڑے ہو گئے تو نکاح جلدی کریں، اور نمبر 3، مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں، اور نمبر 4، جنازہ پڑھنے میں جو ہے وہ جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔